آدمی کو سوچنا چاہیے, یہ احساس اپنے اندر کرنا چاہیے, کیونکہ مرنا فیکٹ ہے, یہ سچ ہے کہ مرنا ہے, یہ فیکٹ ہے کہ مرنا ہے, یہ سچ ہے کہ مرنا ہے, اور جتنا بڑا یہ سچ ہے اس سے بڑا کوئی سچ نہیں ہے. کسی کمیونسٹ کو کھڑا کر کے پوچھو تو وہ اللہ کا انکار تو کر دے گا. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ بغیر کوئی وجود کے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. یہ مائک ہے, یہ وجود میں آیا ہے, مائک دیکھنے سے پہلے ہمارا دماغ کہے گا مائک بنانے والا کوئی ہے. گھڑی ہے, یہ نظر پڑتی ہے میری, اس سے پہلے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس گھڑی کا بنانے والا بھی کوئی ہے. یہ دنیا جس میں ہم ہیں اس سے پہلے ہماری کھوپڑی کہتی ہے, ہمارا دماغ کہتا ہے کہ دنیا کا بنانے والا کوئی ہے. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اللہ کا انکار کرنے والے بہت مل جائیں گے. کہیں نہیں, اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ہم نہیں مانتے کسی اللہ کو. میرے بھائیوں, اللہ کا انکار کرنے والے آج لاکھوں لوگ مل جائیں گے دنیا میں, لیکن ان انکار کرنے والوں سے بھی اگر آپ پوچھو کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کو مرنا نہیں ہو, تو وہ بھی انکار نہیں کر پائے گا. وہ بھی یہ کہے گا کہ نہیں, مرنا سب کو ہے. تصور کیجئے کہ موت کتنی بڑی سچائی ہے. نبی کا انکار کرنے والے ملیں گے, اسلام کا انکار کرنے والے ملیں گے, اللہ کا انکار کرنے والے ملیں گے, لیکن موت کا انکار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا, کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی ہے کہ جو یہاں ہے اس کو جانا بھی ہے. ہم اور آپ زندگی کی اس ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں, زندگی کی اس ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی آخری منزل قبرستان ہے. جیسے دلی سے اور ہاوڑا ٹرین چلتی ہے, دلی سے کوئی بیٹھا ہاوڑا میں آ کر رک گئی, اس سے آگے نہیں جائے گی کیونکہ اس کی آخری اسٹیشن ہاوڑا ہے. ہاوڑا سے چلی اور دلی رک گئی, اب دلی سے آگے نہیں جائے گی کیونکہ لاسٹ اسٹاپیج اس کا دلی ہے. ہمارا لاسٹ اسٹاپیج قبرستان ہے. ہم اور آپ زندگی کی جس گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں, جس ٹرین پر چل رہے ہیں, اس کا آخری اسٹاپیج قبرستان ہے. یہ الگ بات ہے کہ زندگی کی جس ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی منزل 2 دن پہلے آ جاتی ہے اور کسی کی منزل 2 دن کے بعد آتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کی اسٹیشن آج آ گئی اور کسی کی اسٹیشن کل آنے والی ہے, لیکن جانا سب کو ایک ہی منزل پر ہے, جانا سب کو ایک ہی مقام پر ہے, اور سب کا اسٹاپیج وہی قبرستان ہے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے حلق پر تمہاری موت, تمہاری روح نرخرے تک پہنچ جائے گی. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, جب ملک الموت روح نکالے گا اور یہ روح تمہارے نرخرے تک, تمہارے حلق تک آ جائے گی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت تم اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے. یہ روح جب نکلتی ہے نا, ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ اب سنو, بہت قیمتی چیز. روح جب نکلتی ہے تو سب سے پہلے یہاں سے نکلتی ہے. ملک الموت جب کسی کی روح قبض کرتا ہے, روح جب نکالتا ہے تو روح کہاں سے نکلتی ہے؟ سب سے پہلے نیچے سے, پیر کے تلوے سے کھینچتا ہے, روح یہاں تک آتی ہے, کھینچتا ہے یہاں سے تو یہاں تک آتی ہے. آپ دیکھیے گا کسی بھی مرنے والے کے پاس بیٹھ کر سب سے پہلے اس کے نیچے کا حصہ بیکار ہوتا ہے, بے جان ہو جاتا ہے, کام نہیں کرتا, کیونکہ روح یہاں سے نکالی جاتی ہے. یہاں سے جب روح نکلتی ہے تو پہلے پیر کا حصہ کام کرنا بند کرتا ہے, پھر ٹخنا کام کرنا بند کرتا ہے, پھر یہ روح نکلتے نکلتے ایڑی تک آ جاتی ہے, ایڑی سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے, پھر روح نکالتے نکالتے گھٹنے تک آتی ہے, گھٹنے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے, پھر گھٹنے سے نکل کر ران پر آتی ہے, پھر ران سے نکل کر کمر تک لاتا ہے روح کو, پھر کمر سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے, کام نہیں کرتا, پھر سینے تک کھینچ کر لاتا ہے, سینے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے, پھر یہ روح نکلتے نکلتے حلق تک پہنچ جاتی ہے تو حلق سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے, اور جب حلق تک پہنچتی ہے اور حلق سے جب نکالتا ہے تو آدمی کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. دیکھیے گا انتقال کے وقت
آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں ایسے. جب اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، جب روح فرشتہ نکالتا ہے، اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے روح کو نکلتے ہوئے، ملک الموت کو روح کو کھینچتے ہوئے وہ دیکھتا ہے ایسے کر کے. اور اسی وقت وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے پاس رحمت کے فرشتے کھڑے ہیں یا عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں. مرنے والا مرنے سے پہلے اپنی روح کے بارے میں سمجھ جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا. میری روح کو لین میں ڈالا جائے گا یا سجین میں ڈالا جائے گا. اس کو اپنا پورا منظر، پوری زندگی کے کارنامے یاد آ جاتے ہیں. سب کے ساتھ یہ ہونا ہے. ہم اور آپ سب اس مرحلے سے گزریں گے، یاد رکھیے گا. یہ الگ بات ہے کہ آج سن کر کل بھول جائیں، لیکن جن کی منزل آ چکی ہے اس منظر کو دیکھیں. پھر روح کو جب کھینچتا ہے تو روح، ناک اور کان اور آنکھ، یہ تین راستے روح کے نکلنے کے، ناک، کان اور آنکھ کے راستے سے وہ باہر نکلتی ہے. جب نکلتی ہے تو نکلتے ہوئے آدمی دیکھ لیتا ہے کہ میری روح نکل رہی ہے. قرآن نے اسی کو کہا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اس آیت پر غور کرو، قرآن کی اس لائن پر غور کرو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. تم سمجھتے ہو کہ مرنے سے پہلے میرے ماں، میرے باپ، میری اولاد میرے پاس بیٹھی ہے، وہ میرے قریب ہے؟ نہیں نہیں نہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تمہارے سب سے زیادہ قریب میں ہوتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تمہارے سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ تم مجھے دیکھ سکو. اس منظر کو سوچ کر بھی اگر کوئی آدمی کا دل نہ پگھلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دل نہیں پتھر ہے. ان آیتوں کو سننے کے بعد بھی اگر وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پتھر دل شاید کوئی نہ ہو. اگر اللہ نے کہا تھا قرآن میں کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی جھک جاتا اور پہاڑ بھی موم ہو جاتا، پگھل جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. پہاڑ پر قرآن اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی موم بن کر پگھل جاتا. لیکن باہر انسان تیرے دل پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور تو پتھر دل بنا ہوا ہے، تیرا دل پگھلتا نہیں ہے، تیری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں اور آخرت کے بارے میں تو کچھ سوچتا نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ. کیوں نہیں نکال لیتے؟ اس وقت ہم سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں. تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہاری اولاد، تمہارے رشتے دار تمہارے قریب نہیں ہوتے. اس وقت جتنا قریب ہم ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتا. لیکن تمہاری نگاہیں، تمہاری آنکھیں ہمیں دیکھ نہیں سکتی. تمہاری آنکھیں، تمہاری نگاہیں ہمیں دیکھ نہیں سکتی. وَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. کیسا تھپڑ مارا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سپر پاور لوگوں کو، دنیا کے طاقتور لوگوں کو. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہارے اوپر کوئی طاقت کام نہیں کر رہی ہے، اگر تم سب سے بڑے طاقتور ہو اور تم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو
کا اگر تمہارے اوپر کسی بہت بڑی طاقت کا ہاتھ نہیں ہے، تم اپنے آپ ہی کو سب سے بڑا سمجھتے ہو، پاورفل سمجھتے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم ملک الموت تو روح نکال رہا ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس سے چھین کر دکھاؤ اور اپنے اندر واپس کر کے دکھاؤ۔ دیکھا کسی نے ملک الموت سے روح چھین کر اپنے اندر واپس لے لی، اس سے بڑا طاقتور کون ہے اور اس کو بھگایا ہو؟ نہیں۔ کتنی بڑی کتنا بڑا تھپڑ مارا ہے اللہ رب العالمین نے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس روح کو لوٹا کر دکھاؤ۔ نہیں، یہیں سے پتا چلتا ہے کہ کوئی ہے ہمارے اوپر اور اسی کو ہم کہتے ہیں اللہ، اسی کا نام ہے سپر پاور، وہی ہے کریٹر آف یونیورس اور وہی ہے ماسٹر آف یونیورس۔ میرے بھائیوں، اسی کو کہا جاتا ہے اور اسی کی چلتی ہے۔ یہ سب ہم اور آپ کو سب کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ سب سے بڑی سچائی ہے۔ آئیے ایک چیز کی طرف ہم آپ کو اور لے کے چلتے ہیں، ذرا دیکھیے مامون رشید، یہ عباسی ایک خلیفہ گزرا ہے، بنو عباس میں سب سے زیادہ پاورفل ایک خلیفہ گزرا جس کا نام تھا مامون رشید۔ مامون رشید اپنے سیاسی برودیوں کے لیے، اپنے راجنیتک برودیوں کے لیے، اپنے پولیٹیکل مخالفین کے لیے بڑا سخت تھا، جیسے آج ہمارا مودی، جیسے آج ہمارا مودی، اس کا جو برود کرتا ہے وہ اندر جاتا ہے، جو بی جے پی کے خلاف جاتا ہے اس کے اوپر کیس ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ اپنا پولیٹیکل برودیوں کو برداشت نہیں کرتا، ایسی مامون رشید بھی اپنے پولیٹیکل، اپنے سیاسی مخالفین کو برداشت نہیں کرتا تھا، یہ سچ ہے۔ لیکن پبلک کے لیے بڑا اچھا تھا، عوام کے لیے بڑا نیک تھا، عوام کے ساتھ کبھی اس نے بے انصافی نہیں کی۔ مامون رشید آج اپنے دربار خلافت میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی شکایت سن رہا ہے۔ ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیک کر آئی اور لاٹھی ٹیک کرا کر کہتی ہے، خلیفہ اے مامون رشید، آپ کی رعایا کے ایک ظالم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، آپ کی ایک رعایا نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا تھا، چھوٹی سی زمین تھی، وہی میرے بڑھاپے میں سہارا تھی، اس کو بھی مجھ سے چھین لیا ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ آپ میرا فیصلہ اس دنیا میں کریں گے یا کل قیامت کے دن؟ بس اتنا کہنا تھا، مجھے انصاف اس دنیا میں دیں گے یا آخرت میں؟ مامون رشید نے کہا، ماں تیرے اوپر ظلم کس نے کیا ہے؟ اس کا نام تو بتاؤ۔ بڑھیا کہتی ہے، جو اس وقت آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بغل میں لگی ہوئی کرسی پر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بغل میں۔ مامون رشید نے جب اپنے بغل کی طرف کرسی پر بیٹھے ہوئے انسان پر نظر دوڑائی تو وہ خود اس کی اولاد، اس کا بیٹا تھا۔ فرمایا، کیا یہ ہاں آپ کا بیٹا جس نے مجھ سے میری زمین چھینی اور لاکھ منت ضمانت کرنے کے بعد بھی میری زمین نہیں لوٹائی؟ آج میں انصاف مانگنے آئی ہوں، اگر آج آپ انصاف نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن آپ کو انصاف دینا ہوگا۔ مامون رشید نے اپنے وزیر سے کہا، اس کا گریبان پکڑو اور اٹھا کر پبلک میں لے جاؤ، عام لوگ جہاں بیٹھے ہوئے وہاں لے کر جاؤ۔ وزیر نے اس کے مامون رشید کے بیٹے کو پکڑا اور وہاں کھڑا کر دیا۔ اب کہا، آئے میرے بیٹے، تم بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو، بڑھیا تو اپنی بات کہہ چکی ہے، کیا تمہیں بھی کچھ جواب دینا ہے؟ یہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا، دھیرے دھیرے بول رہا تھا، لیکن سچ کی آواز تیز ہوتی ہے، بڑھیا چیخ چیخ کر بولتی رہی۔ سپاہیوں نے ڈانٹا کہ امیر مامون رشید کے سامنے، خلیفہ کے سامنے تم اتنی تیز آواز میں کیوں بول رہی ہو؟ بادشاہ خلیفہ کے سامنے اور تم بوڑھی ہو کر کے تیز بولتی ہو؟ مامون رشید نے کہا، بولنے دو اسے، یہ اس کی سچائی کی آواز ہے جس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے، بول بول ماں بول۔ وہ بولتی چلی گئی اور اس نے اپنی دلیلیں پیش کی اور مامون رشید کے بیٹے نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا کہ ہاں میں نے اس کی زمین کو ہتھیایا ہے، لیا ہے، یہ کیا کرے گی، آج نہیں تو کل مر جائے گی، اس کی زمین کا کیا ہوگا، اس لیے ہم نے لے لی ہے۔
उस बुढ़िया को उसकी जमीन लौटाई, अपने बेटे पर कोड़े बरसवाए और इंसाफ करवाया। जो शख्स कभी सियासी मुखालिफिन को नहीं छोड़ता था लेकिन आज अपने बेटे को सजा दे रहा है, ये क्यों? क्योंकि मामून रशीद को मालूम था कि उस बुढ़िया ने जो बात कही थी वो बड़ी खतरनाक बात थी कि मेरा इंसाफ यहाँ करोगे या कल कयामत के दिन करोगे। इस जुमले ने मामून रशीद को झंझोड़ कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है और कहा नहीं, इसी दुनिया में तेरा इंसाफ होगा। मलिक शाह सल्जूकी की सवारी एक पुल से गुजर रही थी, मलिक शाह सल्जूकी की सवारी एक पुल से गुजर रही थी कि बुढ़िया लाठी देखकर खड़ी होकर कहती है, आए शाह सल्जूकी, आए बादशाह, मेरा और तेरा फैसला इस पुल पर होगा या कल कयामत के दिन पुल सरात पर होगा। बता, यहाँ इंसाफ करेगा या कल कयामत के दिन? बादशाह सल्जूकी उतरता है अपने घोड़े से और उस बुढ़िया के पास आकर कहता, माँ, उस पुल सिरात पर किसकी हिम्मत है जो फैसला कर सके? तेरा फैसला इसी पुल सिरात पर होगा। बता क्या प्रॉब्लम है? कहा, आपके सिपाहियों ने खेत में चरने वाली ये गाय पकड़ कर लेकर उसको ज़िबा कर दी है और खा गए हैं सब लोग मिलकर। वो गाय इस गरीब बुढ़िया की थी, उसी का दूध हमारा घर का खर्चा और पानी, हमारे घर का सरमाया था। मुझे इंसाफ इस पुल पर चाहिए। अब बताओ, इस पर करोगे या उस पर? उसने सारे सिपाहियों को बुलाया, पूछा, एतराफ कर लिया, बता दिया और ये बुढ़िया की बात सही निकली। उस बुढ़िया को उससे बेहतर और उससे ज्यादा दूध देने वाली गाय देकर और बहुत सा इनाम से नवाज कर उस बुढ़िया को वापस किया और उन सिपाहियों को मलिक शाह सल्जूकी ने उसको सजा दी। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें यह एहसास करना पड़ेगा कि जब किसी के सामने आखिरत का नाम आए तो उसका कांप जाना चाहिए उसका दिल, क्योंकि इस दुनिया में इंसाफ अगर यहाँ नहीं करोगे तो यकीन मानिए वहां जरूर तुम्हें देना पड़ेगा। अगर हमारा अकीदा है कयामत के दिन के बारे में, ये होना है, ये होना है, क्योंकि ऐसी दुनिया मानना पड़ेगी जहां पूरा पूरा इंसाफ मिले। आपको मालूम है हिटलर ने कितने लोगों को मारा है? लाखों यहूदियों का कत्ल किया है। उसके बाद हिटलर को भी मारा गया, हिटलर को मारा गया। जानते हो जिसने भी हिटलर को मारा, ये हिटलर की सजा नहीं हुई है, क्योंकि उसने कई लाख यहूदियों का कत्ल किया था और एक हिटलर को मार देने से लाखों यहूदियों के कत्ल की सजा पूरी नहीं हुई। अगर कई लाख मरतबा हिटलर को जिंदा करके कई लाख मरतबा मारा जाए तब भी उन मकतूलों की सजा इसको पूरी नहीं मिल सकती है। इसलिए एक ऐसी अदालत मानना पड़ेगी जहां इंसान को उसके जुर्मों की पूरी पूरी सजा मिले, पूरी पूरी सजा मिले। दुनिया में इतने बहुत से सियासी गुंडे हैं कि नहीं है? ऐसे बहुत से पॉलिटिकल गुंडे हैं जो गुंडे हैं लेकिन चूंकि चुनाव जीत जाते हैं इसलिए हुकूमत भी उनको टिकट देती है। कितने लोगों का मर्डर किए हुए हैं, कितने लोगों का कत्ल किए हुए हैं। खून बहाना उनके लिए गाजर और मूली की तरह काटने के बराबर होता है। कोई 20 आदमियों का कातिल, कोई 30 आदमियों का कातिल, कोई 50 आदमियों का कातिल। इनको आप ज्यादा से ज्यादा दुनियावी अदालत में पेश करके क्या सजा देंगे? सिर्फ सजाए मौत, फांसी की सजा। एक बार सजा देने के बाद क्या इनकी सजा पूरी हो गई? नहीं हो पाएगी पूरी, क्योंकि उन्होंने मर्डर किए हैं 50 और फांसी उनको दी गई एक बार। अभी 49 कत्ल की सजा और बाकी है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। इसलिए एक ऐसी अदालत मानना पड़ेगी जहां उसने दुनिया में जितने जुर्म किए उसकी की पूरी सजा उसको मिले। और वो कौन सी अदालत है? मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है जहां इंसान को उसके कर्मों की पूरी पूरी सजा मिलेगी, इनाम भी मिलेगा। हमने किसी की जान, एक बच्चा समंदर में डूब के मर रहा था, हम तैरना जानते थे, कोई नहीं था, गए और उसको निकाल लिया, बचा लिया, उसकी जान बच गई। मेरे भाइयों, अब बुलाकर हमें इनाम देता है 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। तो क्या उसने जान बचाने की कीमत दे दी? क्या किसी इंसान की जान की कीमत 10 लाख है, 20 लाख है? चलो उसने 50 लाख दे दिए, तो क्या 50 लाख में उसकी जान की कीमत हो गई? नहीं। क्या कोई हमसे कहे जर्जी साहब 50 लाख रुपए हम तुम्हारे घर दे रहे हैं, चलो तुम अपनी जान दे दो, क्या हम दे देंगे? किसी इंसान की जान की कीमत 50 लाख नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमने किसी की जिंदगी बचाई है तो उसका कोई इनाम दुनिया में दे ही नहीं सकता है। इसलिए इसका इनाम भी हमें पूरा का पूरा
وہاں ملے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ یوم الجزا بھی ہے اور یوم السزا بھی ہے. ہمیں ہمارے اچھے کرموں کا انعام پورا پورا ادھر ملے گا, دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے, اور ہمیں اپنے جرموں کی سزا بھی پوری پوری وہی ملے گی, کیونکہ یہاں کوئی نہیں دے سکتا ہے. ما قدمت لغد, ایسا عمل کرو جو کل قیامت کے دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے, اس بات کا احساس ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. اور لاسٹ میں یہ آپ کے سامنے کہ وہ عمر ابن عبدالعزیز جن کی بیوی 4 دن سے بھوکی تھی اور پیٹ میں بچہ تھا, شوہر سے کہہ رہی ہے 4 دن سے کھانا نہیں ملا ہے, اگر پیٹ میں بچہ زندہ رکھنا ہے تو کچھ کھلاؤ مجھے. کہا میری بیوی میرے اتنا نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ کھلا سکوں. رات میں چپکے سے اپنی لونڈی کو خادمہ کو بھیجا, بیت المال تھوڑا سا دودھ لے آؤ, جب میرا راشن آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے. ان کی لونڈی جاتی ہے اور رات کے اندھیرے میں کیشیئر سے کہتی ہے کہ ایک پیالہ دودھ دے دو, امیر المومنین کی بیوی حاملہ ہے, پیٹ میں بچہ ہے, اگر کھانا نہیں ملے گا دودھ تو بچہ مر جائے گا پیٹ میں, راشن ملے گا تو واپس کر دیں گے. ادھار لینے دینے کا زمانہ آج بھی ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے دے دینا اگلے مہینے کا. ہاں دے دیا دودھ, ایک پیالہ دودھ لے کر جب لوٹی گھر میں گھسی, رات کے اندھیرے میں یہ وضو بنا رہے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے, عمر بن عبدالعزیز دیکھا دروازے سے کوئی آ رہا ہے, پوچھا کون, لوڈی پکڑی گئی, کہنے لگی جی میں ہوں. کہاں گئی تھی اتنی رات میں؟ کہا بس یہیں. شک ہوا, کیا چھپا رہی ہو؟ دیکھیں چادر ہٹائی تو دیکھا پیالہ, کیا ہے اس میں؟ کہا دودھ. کہاں سے لائی ہو؟ بیت المال سے. کس کے لیے؟ آپ کی بیوی کے لیے. کیوں؟ کہا 4 دن سے وہ بھوکی ہیں, پیٹ میں بچہ تبھی بڑھتا ہے جب ماں کچھ کھائے گی, جب ماں کو کچھ ملے گا نہیں تو بچہ پیٹ میں کیسے بڑھے گا. ڈر تھا کہیں وہ مر نہ جائے, اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے تھوڑا سا دودھ ادھار منگایا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے تہجد کی نماز پڑھنے کے بجائے, وضو بنانے کے بجائے, اپنی لونڈی سے وہ دودھ کا پیالہ لے کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا میری بیوی کیا تم جیتے جی مجھے جہنم میں ڈھکیلنا چاہتی ہو, جہنم میں جھونکنا چاہتی ہو؟ فرمایا نہیں میرے شوہر, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اس دودھ کو میں نے مجبوری میں منگایا ہے, کیونکہ آپ سے میں بار بار کہتی رہی لیکن آپ مجبور ہیں نہیں لا سکتے ہیں, میں نے ادھار منگایا ہے, کوئی خیانت نہیں کی ہے, اگلے مہینے راشن ملے گا ہم دودھ خرید کر واپس کر دیں گے. فرمایا میری بیوی یہ دودھ سارے مسلمانوں کی امانت ہے, اس دودھ کو لینے سے پہلے کیا ہم نے پورے علاقے کے مسلمانوں سے اس بات کی اجازت لی ہے؟ جب نہیں لی ہے تو یہ دودھ تمہارے لیے جائز کیسے ہو جائے گا؟ میری بیوی یہ دودھ تمہیں نہیں مل سکتا ہے. کہتی ہے میرے پیارے شوہر میری فکر مت کیجئے, آپ کی امانت جو میرے پیٹ میں پل رہی ہے کم سے کم اس بچے کو دیکھیے. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں سوری مجھے یہ دودھ واپس کرنا ہے. وہ پیچھے سے کرتا پکڑتی ہیں, قمیض پکڑ کے کہتی ہیں کہ اس بچے کی زندگی کے لیے دے دیجئے, ایک پیالہ دودھ مجھے پی لینے دیجئے, کم سے کم آپ کے اس بچے کی حفاظت ہو جائے, اس کو کچھ طاقت مل جائے پیٹ کے اندر. عمر ابن عبدالعزیز نے لوتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھرائے اور کہتے ہیں میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے پوچھو, جملے دیکھیے آپ, اپنے پیٹ میں پلنے والے اس بچے سے پوچھو کیا اس دودھ کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا؟ اگر آواز آئے کہ نہیں رہ سکتا, آپ کے پیٹ کے بچے سے پوچھو کیا اس چوری کے دودھ, اس امانت میں خیانت کے دودھ کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا؟ اگر تمہارے پیٹ کا بچہ تمہیں یہ جواب دے کہ نہیں رہ سکتا تو اس بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی کی ضرورت نہیں ہے. اس بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی کی ضرورت نہیں ہے, مرتا ہے تو مر جانے دو اس بچے کو, مجھے اپنے بیوی کے پیٹ کا بچے کا مر جانا قبول ہے لیکن امانت میں خیانت کرنا مجھے قبول نہیں ہے. مسلمانوں کے مال کو دھوکے سے ایک پیالہ دودھ لے کر اپنی بیوی کو پلانا مجھے گوارا نہیں ہے, میں نہیں پلا سکتا یہ دودھ. اور گئے اور بیت المال میں جمع کر دیا. تقوی کی طاقت یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اس ماں کی بھی حفاظت فرمائی اور اس بچے کی بھی حفاظت فرمائی, کیونکہ تقوی میں بڑی طاقت ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیو یہ کون سی آخرت کی فکر تھی, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا